آج کل ہر طرف شور ہے اوپنہائمر کا، the father of atomic bomb، جنہوں نے تاریخ کا سب سے خطرناک ہتھیار بنایا، اور یہ بنانے کے لیے انہیں جو کچھ چاہیے تھا ان میں سب سے اہم تھا یورینیم، ایسی دھات جو بہترین حالت میں اور سب سے کم قیمت پر ملتی تھی ایک ہی جگہ سے، افریقہ۔ معدنیات سے مالا مال لیکن دنیا کا غریب ترین خطہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس بر اعظم کی تاریخ کے اہم ترین چیپٹر کے بارے میں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ سن تھا 1939۔ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کو ایک خط لکھا جس میں انہیں ایٹم بم کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہ اسے بنانے کے لیے بہترین یورینیم افریقی ملک کانگو کی ایک کان سے ملے گا۔ اس کان کا نام تھا شنکولووے مائن۔ یہ اشارہ تھا کہ افریقہ میں لوٹ مار کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ صدیوں سے برطانیہ، فرانس، پرتگال، جرمنی، اٹلی اور بیلجیم کے بعد اب باری تھی امریکہ کی۔ اس زمانے میں کانگو پر بیلجیم کا قبضہ تھا۔ یہ مائن بھی بیلجیم ہی کی ایک کان کی ملکیت تھی جس کا نام تھا افریکن میٹل کارپوریشن۔ لیکن دیکھیں چوروں کو پڑ گئے مور۔ اگلے ہی سال یعنی 1940 میں بیلجیم پر نازی جرمنی کا قبضہ ہو گیا۔ ملک کی مختلف بندرگاہوں پر کانگو سے آئی شپمنٹ موجود تھی جن میں یورینیم بھی تھا، جس پر قبضہ ہو گیا نازی جرمنز کا۔ خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ خطرہ تو کسی اور کو تھا لیکن جان کسی اور کی خطرے میں پڑ گئی۔ جی ہاں، اب کانگو ایک نئے عذاب میں مبتلا ہو گیا، ایسا عذاب جس سے وہ آج تک جان نہیں چھڑا پایا۔ خیر، نئی دنیا میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ کو خطرہ تھا کہ اگر یورینیم کی ایسی ہی مزید شپمنٹ جرمنی کے ہاتھ لگ گئیں تو وہ ایٹم بم بنا لے گا۔ آخر نیوکلیر فیژن دریافت بھی تو جرمنی ہی کی تھی، اور اگر نازیوں کے پاس ایٹم بم ہوتا تو شاید دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ بہرحال اس زمانے میں جنگ عظیم چل رہی تھی، دنیا کی توجہ یورپ پر تھی اور امریکہ کی نظریں تھیں افریقہ پر، جہاں CIA کا ایک خفیہ آپریشن چل رہا تھا جس نے صرف ایک مائن بچانے کے لیے پورا ملک داؤ پر لگا دیا۔ سب سے پہلے تو امریکی سیکرٹ ایجنٹوں نے 5000 ٹن یورینیم خفیہ طور پر کانگو سے امریکہ پہنچایا، اور یہی یورینیم استعمال ہوا مینہٹن پروجیکٹ میں، وہی پروجیکٹ جس کے ذریعے رابرٹ اوپنہائمر نے دنیا کا پہلا ایٹم بم بنایا۔ یورینیم نکلا کانگو سے، بم بنا امریکہ میں، اور تباہی مچی ہیروشیما اور ناگاساکی میں۔ کہاں افریقہ، کہاں امریکہ اور کہاں جاپان۔ جنگ عظیم ختم ہو گئی، ایک نئی دنیا نے جنم لیا جس میں آمنے سامنے تھے امریکہ اور روس۔ دنیا کے لیے تو یہ سر جنگ تھی، لیکن افریقہ اس کا گرم میدان تھا۔ اس عرصے میں افریقہ میں بہت کچھ ہوا۔ سیاسی رہنماؤں کی جاسوسی کی گئی، حکومتوں کے تختے الٹ گئے، کئی رہنما تو قتل ہوئے جن میں کانگو کے پہلے وزیر اعظم بھی شامل تھے۔ اس کا الزام بھی CIA پر لگایا جاتا ہے۔ کانگو نے آزادی حاصل کی تھی 1960 میں۔ بیلجیم نے ملک تو چھوڑ دیا تھا لیکن یورینیم کی کان نہیں چھوڑی، بلکہ جس صوبے میں یہ مائن واقع تھی وہاں کی حکومت کو اکسایا کہ وہ کانگو سے علیحدگی کا اعلان کر دے، اور پھر کٹانگا صوبے نے آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ ملک کے وزیر اعظم پیٹرس لومومبا نے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا، امریکہ اور برطانیہ سے مطالبہ کیا، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی۔ بیلجیم کا انفلوئنس کام کر رہا تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر لومومبا روس کے پاس پہنچ گئے، اور یہ رابطہ کرنا انہیں بہت مہنگا پڑا۔ انہیں کمیونسٹ قرار دے دیا گیا، اور اسے بہانہ بناتے ہوئے ان کے اپنے ہی صدر اور اپنی ہی فوج ان کی مخالف بن گئی۔ گرفتار ہوئے اور قتل کر دیے گئے صرف اور صرف 35 سال کی عمر میں۔ ان کے قتل کے بعد شنکولووے مائن سے اتنا یورینیم نکالا گیا کہ 1950 میں دنیا کا آدھا یورینیم اسی کان سے آنے لگا۔ اس کان کی حفاظت کے لیے سیکورٹی بھی بہت تھی، یہیں چھاونی بھی بنائی گئی، اور سپورٹ کے لیے کانگو میں نیٹو ملٹری بیس بھی رکھی گئی، اور اس خزانے سے صرف امریکہ ہی نہیں اور بھی کئی ملکوں نے فائدہ اٹھایا۔ مثلاً اسرائیل نے 1968 میں جب فرانس نے پروسیسڈ یورینیم بند کی تو اسرائیل نے بیلجیم سے 200 ٹن پروسیسڈ خام یورینیم لی جو کانگو ہی سے آئی تھی۔ آج یہ مائن بند ہے، بلکہ اسے بند ہوئے بھی 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن کانگو اور افریقہ کا استحصال آج بھی جاری ہے۔ ویسے آپ کو پتا ہے اسٹینلی نے بلیک پینتھر پیٹرس لومومبا سے متاثر ہو کر ہی لکھی تھی۔ جی ہاں، جس طرح بلیک پینتھر کے والد وکانڈا ریاست کے وائبرینیم کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے جان سے گئے، ویسے ہی لومومبا بھی ملک کی یورینیم کی حفاظت کی کوششوں میں مارے گئے۔ بلیک پینتھر وکانڈا فار ایور تو ہو گیا، لیکن پیٹرس لومومبا کانگو فار ایور نہ ہو سکا۔ آج 60 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، کانگو پہلے سے بھی برے حالوں میں ہے۔ قدرتی وسائل اور معدنیات سے بے حد مالا مال، لیکن صدیوں سے جاری استحصال نے اسے دنیا کے بدترین ملکوں میں سے ایک بنا دیا ہے۔ ایسا ملک جسے سب نے لوٹا، بسایا کسی نے نہیں۔ اس کے ہیومن ریسورس کو غلام بنایا اور منرل ریسورسز سے اپنی دنیا بنائی۔ اور یہ تو افریقہ کی داستانوں میں صرف ایک ملک کی کہانی ہے، اس بر اعظم کی ایسی درجنوں نہیں سینکڑوں کہانیاں ہیں۔